معیشت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ڈیڈ لاک نہیں ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا، مخاصمت سے نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے اور یہ ایک بار پھر سلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے آنے کے بعد سے امید کی جا رہی تھی کہ طالبان حکومت کل عدم تحریک طالبان پاکستان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گی اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں دہشت گرد حملوں میں بہت حد تک کمی آ جائے گی، مگر پچھلے 9 ماہ میں حیران کن طور پر ان حملوں میں کمی تو کیا آتی، اضافہ ہی ہو گیا۔ ہماری فوج کے بہادر جوانوں نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں سینکڑوں دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ اس سال دہشت گردی کے مختلف واقعات میں سیکیورٹی فورسز کے 118 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے متعدد جوان زخمی بھی ہوئے۔ ان حالات میں کل عدم تحریک طالبان نے عید کے موقع پر 11 مئی تک جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، جس میں اب مزید 5 روز کی توسیع کر دی گئی ہے، یعنی اب یہ جنگ بندی 16 مئی تک جاری رہے گی۔ تاہم اس جنگ بندی سے متعلق نہ ہی کوئی وجہ حکومت کی جانب سے بتائی گئی اور نہ ہی ٹی ٹی پی کی جانب سے بتائی گئی، مگر یہ اعلان ایسے وقت پر کیا گیا جب حکومت پاکستان اور کل عدم ٹی ٹی پی کے درمیان ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ امن کی خاطر جنوبی اور شمالی وزیرستان کے رہنماؤں نے کوششیں شروع کی ہیں جو ٹی ٹی پی اور حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، تاہم اس بات کی تصدیق سرکاری سطح پر نہیں کی گئی ہے۔ پچھلے سال نومبر میں ٹی ٹی پی اور حکومتی وفد کے درمیان افغانستان میں مذاکرات کی خبریں آئی تھیں۔ ان مذاکرات میں کل عدم ٹی ٹی پی کی جانب سے 100 کے قریب قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق کچھ قیدی رہا بھی کر دیے گئے تھے، مگر کچھ قیدیوں کی رہائی سے متعلق معاملات طے نہیں ہو پائے تھے۔ بہرحال کل عدم تنظیم کی جانب سے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان غیر معمولی فیصلہ ہے اور اس میں 5 روز کی توسیع بھی اب کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان اللہ ٹیپو محسود، جو نیو یارک ٹائمز کے پاکستان میں کورسپونڈنٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے 16 مئی تک جو جنگ بندی ہے اس میں توسیع کا اعلان کیا ہے، کیا یہ جنگ بندی جو کی گئی ہے یہ یک طرفہ ہے یا اس میں حکومت پاکستان کی اس میں حمایت بھی شامل ہے، اور اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟ ہاں جی بالکل، جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ عید کے لیے بھی انہوں نے 10-11 دنوں کی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا تحریک طالبان پاکستان نے، پھر انہوں نے وہ چیز ایکسٹینڈ کی 16 مئی تک 5 دن مزید انہوں نے بڑھا دیے، تو یہ اسی مذاکراتی عمل کا نتیجہ ہے۔ اس حوالے سے یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے، اور ابھی بھی جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ مذاکراتی عمل جو قبائلی مشیران کے تھرو جنوبی وزیرستان سے شمالی وزیرستان سے جو جرگے تھے ان کے تھرو جو ایک مذاکراتی عمل سٹارٹ ہوا تھا، تو وہ چیزیں گراؤنڈ پہ ہمیں میچور نظر آ رہی ہے۔ بلکہ کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کریڈیبل سورسز سے کہ کابل میں جو افغان کیپٹل وہاں پہ بھی ٹی ٹی پی قیادت اور پاکستانی حکومت کے جو سینئر اہلکار ہیں ان کے بیچ میں بھی کچھ ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے بھی، تو چیزیں جو گراؤنڈ پہ ہے مذاکراتی پروسیس کے تو وہ میچور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر یہ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ جو قیدی تھے جس میں کچھ پرومیننٹ کمانڈرز بھی تھے، مسلم خان محمود خان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو میڈیٹرز تھے، میڈیٹر سے مراد یعنی جو حقانی نیٹ ورک یا حقانی وہاں پہ انٹیریئر منسٹر ہیں سراج الدین حقانی، کہ ان کے یعنی سپرد کیے گئے ہیں وہ قیدی اور ابھی ان کے پاس ہیں، کیونکہ وہ بیچ میں میڈیٹ کر رہا ہے اس پورے مذاکراتی عمل کو۔ ایک طرف سے قبائلی جرگہ مذاکراتی عمل کا حصہ ہے اور دوسری طرف حقانی نیٹ ورک جو ہے یا حقانی سراج الدین حقانی جو ہیں وہ بھی اس پورے پروسیس کا حصہ ہے۔ اور ٹی ٹی پی کے لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جو ہم نے وہ پوری یعنی اختیار دیا ہے ہم نے، تو وہ ہم نے سراج الدین حقانی کو دیا ہے کہ وہ ہمارے بیہاف پہ پاکستان کے ساتھ
وہ یعنی کسی بھی اگر ڈیل کی بات ہوتی ہے بات یا ڈیل کی طرف چیزیں جاتی ہیں تو وہ ہمارے بیہاف پہ چیزیں وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. تو وہ ہے پروسیس شروع ہے. تو یہ جو وفد جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ سرکاری وفد ہے, قبائلی عمائدین کا وفد ہے, اس کی حیثیت, اس کی نوعیت کیا ہے؟ میری جو اطلاعات ہیں تو وہ تو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سرکاری یعنی لوگ تھے. اس میں قبائلی عمائدین کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں افغانستان میں ٹی ٹی پی قیادت کے ساتھ, خوست پروونس میں, پکتیکا پروونس میں, اور پھر یہاں پہ ٹی ٹی پی کے علاوہ ایک اور بھی بڑا فیکشن ہے حافظ گل بہادر کا جو شمالی وزیرستان میں بڑا ایکٹیو ہے. تو وہاں سے پھر شمالی وزیرستان کے جو قبائلی عمائدین تھے تو ان کو بھی پاکستانی حکومت نے یعنی ان کے تھرو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں. تو ان کی بھی ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں. تو ابھی جو کابل میں ملاقات ہوئی ہے تو میرے ذرائع جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکاری جو 23 سینئر آفیشلز ان کی ملاقات ہوئی ہے افغان طالبان کے موجودگی میں ٹی ٹی پی کی قیادت کے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک وفد ہے جو پاکستان کی طرف سے گیا ہے اور افغان حکومت کی حمایت بھی اسے حاصل ہے, اور ٹی ٹی پی کالعدم ٹی ٹی پی نے یہ اختیار دے دیا ہے سراج الدین حقانی صاحب کو جو کہ وزیر داخلہ ہیں طالبان حکومت کے. گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ سرحد پار سے دہشت گردی کے کئی واقعات ہوئے جس میں پاکستان نے سفارتی طور پر احتجاج بھی کیا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تناؤ میں اضافہ بھی ہوا. پاکستان کا مطالبہ رہا کہ آپ اپنی سرحدوں کو محفوظ بنائیں, آپ کی طرف سے حملے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ پاکستانی دباؤ جو تھا اس کا نتیجہ ہے کہ یہ مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے. یہ جو اب ریسنٹ میں جس طرح آپ نے بات کی کہ ڈپلومیٹیکلی بھی چیزیں کنوے کی گئی افغان گورنمنٹ کو, اور یہاں پہ جو ناظم الامور ہے یا جو ایکٹنگ ایمبیسڈر آپ کہہ لیں افغان طالبان کا نمائندہ ہے پاکستان میں, اس کو بھی یعنی طلب کیا گیا تھا اور چیزیں فارملی کنوے بھی کی گئی تھی کہ کراس بارڈر جو اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں ان کی روک تھام کی جائے. یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ پروسیس اس سے کافی پہلے شروع ہو چکا تھا اور گراؤنڈ پہ یہ چیزیں ہو رہی تھی. اور بیچ میں پھر یہ اب کہ وہ جب حملے بڑھے وہاں سے افغانستان سے تو پھر پاکستان نے چیزیں کنوے کی اور افغانستان کی طرف سے بھی یعنی وہ پاکستان پہ جس طرح ماضی میں اشرف غنی کے ٹائم پہ ہو رہا تھا کہ وہ بلیم آتا یعنی ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ پاکستان وہاں پہ کارروائی کر رہا ہے افغانستان میں, اور جو افغانستان سے پھر یہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں تو وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو سفارتی تناؤ اپنی جگہ وہ ہے, لیکن ابھی جو مذاکراتی عمل ہے اس میں بھی افغان طالبان کا بڑا ایکٹیو رول ہے جو کہ جس کو پازیٹیو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات افغان طالبان کوئی ڈیل کے نتیجے میں یعنی ہماری مدد وہ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستانی گورنمنٹ کی. جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل پہلے سے جاری تھا تو ایک تو ہوتا ہے فریقین کے درمیان رابطہ, ایک ہوتا ہے باقاعدہ مذاکرات. تو یہ پرانے مذاکرات تھے جو تعطل کا شکار ہوئے اور وہ ریسٹور ہوئے ہیں, یا یہ اثر نو کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ وہی مذاکراتی عمل ہے. تو اسی مذاکراتی عمل کے نتیجے میں جب چیزیں میچور ہو گئی تو یہاں تک بات یعنی آ پہنچی, اور یہ جو مذاکراتی عمل تھا اس کو جو لیڈ کر رہا تھا تو وہ قبائلی جرگہ تھا پاکستانی حکومت کی طرف سے. اور کیونکہ پاکستانی حکومت یا جو سیکیورٹی کے ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی ایک ریلائزیشن ہو گئی تھی کہ کیونکہ زیادہ تر جو تحریک طالبان پاکستان کی قیادت ہے ان کا تعلق بھی قبائلی علاقے سے ہیں کہ وہ قبائلی مشران اور قبائلی جرگے کے ذریعے یہ چیز یعنی اس کا آؤٹ کم اچھا نکل سکتا ہے. تو انہوں نے پھر اس آپشن کو بھی استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں یعنی میری اطلاعات کے مطابق مذاکراتی عمل تعطل کا شکار کبھی بھی نہیں رہا, بلکہ وہ جو قبائلی جرگے کے ذریعے رابطے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ یا افغان طالبان کے ساتھ وہ جاری تھے. اور بیچ میں یہ جو سفارتی تناؤ آیا تو وہ ایک آپ فارمل کہہ لیں کہ انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو چیزیں کنوے کی کہ یہ ان حملوں کی روک تھام ہونی چاہیے. ہاں پاکستانی حکومت کا ایک پریشر ہے افغان طالبان پہ بھی کیونکہ پاکستانی حکومت نے مسلسل ان کو یہ بتایا چیزیں کنوے کی ہے کہ اس وقت افغانستان کی سرزمین کسی بھی اور ملک یعنی ریجنل ملک کنٹریز کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی اور صرف پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. حالانکہ دوحہ ایگریمنٹ میں طالبان نے خود کمٹمنٹ کی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کہ افغان سرزمین ہم کسی کے بھی خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. صاحب گزشتہ سال ٹی ٹی پی کے ساتھ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں ایک جمود آ گیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ان کی سخت شرائط تھیں, 100 سے زیادہ لوگوں کو رہا کیا جائے اور پاکستان اس معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا.
تو اب کیا اطلاعات ہیں؟ کچھ قیدی رہا کیے گئے ہیں اس معاملے یا نہیں کیے گئے؟ اس کے بغیر ہی مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ ہاں بالکل، شروع میں ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک لسٹ دی گئی تھی 102 کے 3 کے قریب ان کے جو قیدی تھے ان کے حوالے سے کہ ان کو رہا کیا جائے، یعنی سیز فائر کا اعلان کرنے سے پہلے ہم ان کی رہائی چاہتے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق اس میں یعنی ایک بڑی تعداد آپ وہ سمجھ لیں کہ ان کی رہائی ہو چکی ہے. اور وہ کوئی پرومیننٹ کمانڈرز نہیں تھے بلکہ فوڈ سولجر کہہ لیں یا اس طرح کے لوگ جو کہ مختلف ریہیبلیٹیشن سینٹر میں وہاں پہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہوئی تھی. تو اس طرح کے کچھ قیدی جو ہیں ان کی ایک اچھی خاصی تعداد وہ آلریڈی رہا کی جا چکی ہے. لیکن جو پرومیننٹ کمانڈرز ہیں، جس طرح میں نے شروع میں بات کی، مسلم خان، محمود خان کا نام آ رہا ہے کہ وہ ابھی تک یعنی ہے پاکستان میں، لیکن جو میڈییٹرز ہیں جو اس پورے مذاکراتی عمل کے بیچ میں ثالث کا کردار ادا کریں، ان کے حوالے وہ ہو گئے ہیں دونوں جو بڑے کمانڈرز ہیں. اور وہ اس وقت چیزیں یعنی فارملی ہینڈ اوور کی جائیں گی ان دونوں کو اگر کوئی ریٹن ایگریمنٹ یا کوئی ڈیل ہوتی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ. بہت بہت شکریہ آپ کا احسان اللہ ٹیپو صاحب، سینئر صحافی، نیو یارک ٹائمز کی نمائندگی کرتی ہیں پاکستان میں. گفتگو آپ نے سنی. سروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے پشاور کور اور اس کی کمانڈ سے متعلق سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات کو انتہائی نامناسب قرار دیا ہے. ISPR سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے. پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے اور اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات فوج اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں. دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں ڈی جی ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے آج ایک بار پھر کہا کہ فوج اور اس کی اعلیٰ لیڈرشپ کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. ان کا کہنا تھا کہ کافی دنوں سے برداشت کر رہے ہیں لیکن ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ فوج کو سیاسی گفتگو سے باہر رکھیں. پچھلے کچھ دنوں میں کافی ایسے بیانات دیے گئے ہیں ہماری سینئر لیڈرشپ جو ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کی طرف سے مختلف موقعوں پر، جو کہ انتہائی نامناسب ہے. کافی عرصے سے ہم برداشت کا اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایز این انسٹیٹیوشن. بار بار یہ کہہ رہے ہیں، یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. ہمارے سیکیورٹی چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور ہماری افواج ایسٹرن بارڈرز پہ، ویسٹرن بارڈرز پہ، نارتھ میں انٹرنل سیکیورٹی کی مد میں انتہائی اہم ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں اور ہماری تمام لیڈرشپ کا فوکس ان ذمہ داریوں کے اوپر ہے، اپنی ملک کی حفاظت کے اوپر ہے. جو بھی سیاسی صورتحال ہے ملک کی، اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے ایز این انسٹیٹیوشن. اور ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ایوری ون، چاہے وہ سیاستدان ہیں چاہے وہ ہمارا میڈیا ہے، کہ فوج کو اس سیاسی گفتگو سے باہر رکھیں. پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار یا ISPR نے کسی سیاستدان کا نام نہیں لیا، لیکن سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم عمران خان، مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی جانب سے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام لے کر مختلف بیانات دیے گئے. آصف زرداری نے کل بے ساختہ ان کے بارے میں تاثرات کا اظہار کیا. آپ نے کہا کہ باجوہ کو سلیوٹ کرنے کا دل کرتا ہے، فوجی والوں کو ہم سب سلیوٹ کرتے ہیں جو بارڈر پر ہیں. فیض حمید کے معاملے پر کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت اس نے بنائی ہے، کیا وہ نیوٹرل ہو گئے؟ اس کو بھی سلام کرنے کا دل کرتا ہے یا نہیں؟ کس نے؟ اس نے فیض حمید نے. فیض حمید تو بیچارہ کھڈی لائن ہے. فیض حمید تو بیچارہ کھڈی لائن ہے. آج مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاک فوج کا سربراہ ایسا انسان ہونا چاہیے جو اچھی شہرت کا حامل ہو. یہ بات انہوں نے ایک صحافی کی جانب سے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کے کل BBC کو انٹرویو میں مستقبل کے آرمی چیف کے حوالے سے سوال کے جواب میں کہی. مریم نواز کے آرمی چیف کی تعیناتی کے بیان سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ کل جب یہ سوال وزیر دفاع خواجہ آصف سے ہوا تو ان کا کیا کہنا تھا. وزیر دفاع کے اس موقف پر آج مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام اور فوج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص جس پر کوئی داغ نہ ہو وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے.
पाकिस्तान की अफवाज का सरबरा हमारे लिए बड़ा मोहतरम अदारा है। पूरी कौम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को देखती है। तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबरा एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, रेपुटेशन जो है उसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है, 22 करोड़ के मुल्क के लिए भी अच्छा है, और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। पिछले हफ्ते साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी साबिक DGA ISI और मौजूदा कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की तकर्री के हवाले से तासुरात का इजहार किया। एक चीज़ कहा जाता है कि जी वो जनरल फैज़ के ऊपर सारा कुछ कोई बदमज़गी हुई है, वो सारा जी कि जी आर्मी चीफ बनाना चाहता है इमरान खान जनरल फैज़ को। ये इधर से शुरू हुआ। मेरा कभी ना फौज से कोई इशू हुआ है, क्योंकि मैंने ना कभी मुदाखलत किया, ना मैंने कभी सोचा कि मैं कभी अपना आर्मी चीफ लेके आऊँ। मेरा सिर्फ एक इशू था, मुझे ये पता चल गया था एक ये अफगानिस्तान के अंदर पॉसिबिलिटी सिविल वॉर की। मैं चाहता था कि उस वक्त जो हमारे ISI का चीफ था वो 5 साल से था, मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियां न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में, मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है, मैं ओपनली कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि वो आइज और ईयर्स है गवर्नमेंट की। पिछले एक हफ्ते से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की सियासी लीडरशिप की जानिब से नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से तरह तरह की बातों के बाद आज DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को ये याद दिलाना पड़ा कि आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आईन और कानून में मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस तकर्री को बिला वजह मौज़ूए बहस बनाना इस ओहदे को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर फौज पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो फौज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट, इनकी ज़ात, इसके ऊपर जब कोई बात की जाती है तो उसका इफेक्ट पूरी फौज पे होता है, और इस तरह की बात बिला वजह, बिला जवाज, इस तरह की बहस में उस अपॉइंटमेंट को लेके आना या उनकी पर्सनालिटी को लेके आना, हर तरह से इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो उसकी तकर्री का तरीकाकार पाकिस्तान के आइन और कानून में बिल्कुल वज़ा कर दिया गया है, और वक्त आने पर आइन और कानून के तहत ही वो अपॉइंटमेंट अपने वक्त पे हो जाएगी। सो इस ओहदे को बिला वजह मौजूए बहस बनाना, बिला वजह हर जगह पे इसके ऊपर बातचीत करना, मेरे ख्याल में इस ओहदे को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है, जो कि ये ना हमारे मुल्क के मफाद में है और ना ही हमारे इंस्टीट्यूशन के मफाद में है। सो वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि इस चीज़ को बिला वजह मौजूए बहस मत बनाया जाए। यहाँ एक मुख्तसर से ब्रेक, जिसके बाद फौरी वापस आते हैं और बात करेंगे लंदन में 2 दिन से मुलाकात जारी है नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा लंदन में मौजूद हैं। आज कुछ अहम ऐलानात होने थे, वो क्या हैं, क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक। पाकिस्तान की किस्मत और चैलेंजेस का रोड मैप लंदन में बन रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पार्टी कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तलबी पर ताहाल लंदन में मौजूद हैं, जहां शरीफ बरादरान को वफाकी काबीना के अरकान समेत वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सियासी और माशी दुश्वारियों के हल के लिए तजावीज़ दी। इस मौके पर शहबाज हुकूमत की मुद्दत और आइंदा आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि फ़ैसला हो चुका है कि मखलूत हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन इस फैसले का हतमी ऐलान इत्तेहादियों की मुशावरत से करेंगे। देखिए, इस वक्त जो है वो फैसला यही है कि हुकूमत जो है वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे, लेकिन देखिए ये फैसला जो है ये PMLN के हाथ में नहीं है। ये फैसला जो है ये इत्तेहादी जो है हमारे, उनका जो सरबराही जो उनका है फोरम, उसके हाथ में है
अगर वो हमें कहेंगे कि आप पहले करवा दें, पहले हो जाएंगे, अगर कहें मुद्दत पूरी करनी तो मुद्दत पूरी होगी। ये फैसला जो है इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहों का फोरम है उसके पास है, ये PMLN के पास है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अनारकी और अफरा-तफरी रोकने के लिए नवाज शरीफ ने रहनुमाई की है। उनका कहना था कि काबीना में फैसला हुआ तो इस्लामाबाद में 20 लाख तो क्या 20 लोग नहीं आ सके। तो ये अनारकी और अफरा तफरी के लिए जो है ये इस्लामाबाद में लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, उस बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें गाइड किया है। लेकिन क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है, कैबिनेट में हम सब के सामने ये मामला रखेंगे और अगर ये कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनको हमने वहाँ पे नहीं आने देना तो जो है वो 20 लाख बहुत दूर की बात है, 20 लोग नहीं आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आइन शिकनों के खिलाफ मुकदमात बनाए जाएंगे। जिसने भी आइन शिकनी की है उसके खिलाफ जो है वो जो मुल्क का कानून और जो आइनी तकाजे हैं जो उनको है वो पूरा किया जाए, ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो इस बारे में जो है वो रखी जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो अफरा तफरी और जो है अनारकी फैलाना चाहता है मुल्क में, इसकी कत्तन जो है वो इसको इजाज़त जो है। एक जानिब मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने लंदन में ये फैसला किया है कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराए जाएँ, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ आज और कल 2 बार शहबाज हुकूमत को बावर करा चुकी हैं कि तमाम चैलेंजेस का हल इलेक्शन का इनेकाद है। कल सवावी में जलसा-ए-आम से खिताब और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज़ का कहना था कि कलील मुद्दत के लिए कायम मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। इलेक्शन ही हल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। इंटरम सेटअप में या छोटे सेटअप में या जो कम मुद्दत के लिए आया होता है वो ये फैसले नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं पाकिस्तान की आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि फितनों में उलझने की बजाय नवाज शरीफ को जब भी इलेक्शन हो 2/3 मेजॉरिटी दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और अपोजिशन की जमातों को आवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। ये बात अपनी पार्टी को कहती हूँ कि इमरान खान की बुरी कारकर्दगी जो एक कलंक का टीका है वो अपने मुंह पर लगाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को जाने दो आवाम में, ताकि आवाम इससे सवाल पूछे, कल हमें इंटरव्यू में PTI के वाइस चेयरमैन साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अगर मौजूदा असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए तो PTI इंतखाबी इस्लाहात पर बात कर सकती है। गोया कौमी असम्बली से इस्तीफों के बावजूद PTI ने वापसी का ऑप्शन खुला रखा है। देखिए, अगर ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देते हैं, एक पब्लिक स्टेटमेंट दे देते हैं कि असेंबलियां फला तारीख को डिसॉल्व हो जाएंगी और फला तारीख को इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ शफाफ इलेक्शन जो हमारी भी जरूरत है और उनकी भी जरूरत है, उसके लिए बैठकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर गुफ्तगू हो सकती है और हम मिल बैठकर रास्ता निकाल सकते हैं। बातचीत तो उसी वक्त होगी जब आप असेंबलियों से अपने इस्तीफे वापस लेंगे, वापस असेंबली में आए। तो क्या ये समझा जाए कि अगर वो एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दें और वो फिल फॉर इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं तो आप लोग असेंबलियों में वापस आ जाएंगे, इस्तीफे वापस ले लेंगे? पहली और बुनियादी शर्त है इलेक्शंस का ऐलान होना, इलेक्शंस की डेट देना। जब ये फैसला कर लेते हैं, पब्लिक स्टेटमेंट आ जाता है, एक हतमी फैसला कर लेते हैं, हमें मुतमईन कर लेते हैं, तो फिर सब चीजों पर गौर किया जा सकता है। हमारी पार्टी की लीडरशिप मुल्क के मफाद में, स्टेबिलिटी के मफाद में मामलात को हल करने के लिए एक ओपन माइंडेड तरीके से इन चीजों पर गौर कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ लचक का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद लंदन में जो फैसला हुआ वो यही कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पे कराए जाएंगे। इलेक्शन के हवाले से ही सवाल किया गया पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से आज दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में। तो उनका ये कहना था कि इलेक्शन कब होंगे ये फैसला सियासतदानों ने करना है, फ़ौज का इसमें कोई किरदार नहीं। उनका कहना था कि सियासतदान इलेक्शन का फैसला कर लें, फ़ौज सिक्योरिटी की खिदमत पेश कर देगी। जल्द इलेक्शंस का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का इस चीज़ में कोई किरदार नहीं बनता। और पाकिस्तान की सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप माशाल्लाह इतने काबिल हैं कि वो आपस में बैठ के इस चीज़ के ऊपर बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। जब भी किसी सियासी मामले में फौज
اسی لیے فوج کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے حد الوسع اپنے آپ کو سیاسی چیزوں سے دور رکھنا ہے. سو اس چیز کا فیصلہ جب بھی پاکستان کی سیاسی قیادت کرے گی، اور آپس میں بیٹھ کے ہی کر سکتے ہیں یہ فیصلہ. تو اگر اس کے اندر فار ایگزامپل اگر فوج کی ضرورت پڑی تو الیکشن کے کنڈکٹ میں، تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن سیاسی قیادت کے بہاف پہ فوج کو بلا سکتا ہے سیکیورٹی دینے کے لیے. وہ جب اگر انہوں نے ایسا محسوس کیا تو وہ اس وقت فوج اپنی خدمات پیش کرتے. اس اہم ترین ملاقات کے حوالے سے مزید جانیں گے، اور اس کے لیے ہم لندن جائیں گے، جہاں موجود ہیں ہمارے بیورو چیف لندن جناب اظہر جاوید صاحب. بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب. بہت اہم فیصلے ہوئے. ایک تو یہ کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، مقررہ وقت پر ہوں گے. دوسرا یہ کہ عمران خان کی احتجاجی تحریک کو سختی کے ساتھ اس سے نمٹا جا سکتا ہے. یہ فیصلہ ہو رہا ہے. مزید کیا آج بات چیت ہوئی اور کیا فیصلے ہوئے؟ جی بالکل، آج کی جو ملاقات تھی تقریباً 3 گھنٹے کی ملاقات تھی. شہباز شریف وزیر اعظم پہنچے تھے یہاں پہ، ان کے ساتھ کابینہ کے دیگر اراکین بھی تھے. جو مین چیز ڈسکس ہوئی وہ معاشی اصلاحات کے بارے میں پیکج تیار کر لیا گیا، اور اس کا جو اعلان ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان پہنچ کر کریں گے. لیکن اس سے پہلے وہ اتحادی جو رہنما ہیں، جماعتوں کے رہنما، ان سے ملیں گے، ان کو اعتماد میں لیں گے، اور اس کے علاوہ وفاقی کابینہ میں وہ پیش کریں گے. تو یہ وزیر اعظم شہباز شریف واپس پہنچیں گے تو یہ معاملات طے ہوں گے. جبکہ دوسری طرف جو اہم نقطہ تھا، جو احتجاجی تحریک ہے، اس کو سختی سے کچلنے کا فیصلہ ہوا ہے. جو یہاں پہ تمام شرکا تھے ان کو زیادہ ڈیل دی جا چکی ہے. اب کسی قسم کی آگے ڈیل نہیں دی جائے گی. اور اگر لانگ مارچ کے شرکا نے اسلام آباد کی طرف پہنچنے کی کوشش کی تو جو مناسب کاروائی ہے، جن میں گرفتاریاں ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں. میں نے بھی سوال کیا کہ کیا عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق جو بھی ضروری ہوا تو وہ ہوگا. اور رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ وہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے کہ آئین کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، اس میں 4 افراد کے خلاف آئین کی سے روگردانی کا یا آئین سے غداری کے حوالے سے کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا، جس کا مشورہ اتحادی جماعتوں سے کیا جائے گا، جس میں وزیر اعظم عمران خان جو سابق ہیں وہ بطور وزیر اعظم جو آئین کے حوالے سے جو معاملات کیے یہ حکومت کے مطابق ان کے خلاف بھی کارروائی شامل ہے. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا یا میڈیا پر بھی ایک اگریسو پالیسی اپنانے کا فیصلہ ہوا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اور کسی بھی جگہ پر کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں ہوگا. تو نون لیگ کے جو قائد ہیں نواز شریف، انہوں نے آج پارٹی پالیسی اپنے تمام وزراء کو دے دی ہے. وزیر اعظم سے بھی ڈسکس ہوا ہے. تو نواز شریف اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ اب جارحانہ طور پر آگے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اہم فیصلہ مگر اس میں یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے کہ چاہے وہ یہ مقدمات کا معاملہ ہو، چاہے وہ تحریک کو کچلنے کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات جو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں، ابھی اس پر اتحادیوں سے مشاورت ہوگی، اور کابینہ اگر اس کی توثیق کرے گی ان اقدامات کی تو پھر بات آگے بڑھے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. اتحادیوں سے مشاورت جو ہے اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیم آئی ہے پاکستان سے، یہ ان سے گو ہیڈ لے کر آئی ہے، یا ابھی حتمی مشاورت ہونی ہے، یا ابتدائی مشاورت بھی ابھی ہونی ہے واپس پاکستان آ کر؟ نہیں، ابتدائی مشاورت جو تھی وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آصف علی زرداری صاحب سے بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی ان کی 2 دن قبل. اس میں ابتدائی مشاورت جو ایک ڈرافٹ تھا، جو گائیڈ لائن تھی، وہ انہوں نے طے کر لی تھی. لیکن اب وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وہ واپس پاکستان پہنچیں گے اور باقاعدہ طور پر مشاورت ہوگی. وزیر اعظم ملیں گے اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے، جس میں آصف علی زرداری صاحب یعنی یہ جو آج فیصلے ہوئے ہیں اظہر جاوید صاحب، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارشلی صحیح، لیکن آصف علی زرداری صاحب کی بھی اس میں ان پٹ شامل تھی. بالکل، آصف علی زرداری صاحب کی جو ان پٹ ہے وہ مکمل طور پر شامل ہے. آصف علی زرداری صاحب کی تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ بات ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے، اور اس پہ ان پرنسپل ایگری کر لیا گیا تھا جو معاملات انہوں نے طے کرنے تھے، چاہے وہ معاشی صورتحال ہے. اس کے علاوہ الیکشن کے حوالے سے بھی یہ طے کیا جا چکا ہے کہ انتخابی اصلاحات کو فوری طور پر اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، ان کو اپروو کروایا جائے گا، اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے میں اس حوالے سے کابینہ کا اجلاس میں بھی یہ چیزیں آئیں گی، اور اتحادی جماعتوں کے سربراہان سے مسلم لیگ نون کے جو وزراء وہ بھی ملیں گے. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف خود اس سلسلے میں انیشیٹو لیں اور تمام جماعتوں کے سربراہان سے مل کر تمام معاملات کو فائنل کیا جائے. تو کیا اظہر جاوید صاحب یہ بڑے اہم فیصلے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، جس سے سیاسی درجہ حرارت ملک میں بڑھے گا؟
یہ سمجھا جائے کہ پاکستان واپس آ کے یہ وفد کابینہ کے ساتھ اور اتحادیوں کے ساتھ رسمی مشاورت کرے گا؟ ایک مرتبہ پھر اسے ذرا کلیئر کیجیے گا۔ جو نون لیگ کے تمام وزراء ہیں وہ تو اس میٹنگ میں موجود تھے۔ آصف علی سرداری صاحب جو پیپلز پارٹی ہے وہ مین سٹیک ہولڈر ہے نون لیگ کے بعد، ان سے بھی بات ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان سے آنے سے پہلے شہباز شریف صاحب مل کے آئے تھے، ایک دفعہ پھر ان سے مشاورت ہوگی۔ معاشی اصلاحات پہ سب آن بورڈ ہیں، جو تحریک کو کچلنے کے حوالے سے جو سخت ہاتھ ہے اس حوالے سے بھی مشاورت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آئین کے جو خلاف ورزی کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ تو تقریباً تمام چیزوں پہ مشاورت پہلی ہوئی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر آ کر وزیر اعظم مل کے تمام سے اتحادی جماعتوں سے منظوری لے کے ان چیزوں کا اعلان بھی کریں گے اور اس چیز کو آگے بڑھایا جائے گا، جس میں آئینی اصلاحات جو ہیں وہ بہت اظہر جاوید صاحب، یہ تو ساری ہو گئی سیاسی گفتگو، سیاسی فیصلے، مگر ملک کو جو درپیش سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے، IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں پروگرام میں جانا ہے، نیا بجٹ ہے، اس کی تیاری ہے، تو اس حوالے سے کیا گفتگو ہوئی اور کیا فیصلے ہوئے؟ اسحاق ڈار صاحب جو سابق وفاقی وزیر خزانہ اور اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل صاحب جو وزیر خزانہ، دونوں اس میٹنگ میں موجود تھے۔ گزشتہ روز ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ اس حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کریں۔ انہوں نے رپورٹ پیش کیا جس کے تحت جو اہم معاشی فیصلے ہیں وہ لیے جائیں گے، جن میں ایک سب سے بڑا ہے مسئلہ اس وقت پیٹرولیم کی قیمتوں میں کی مصنوعات میں اضافہ ہے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہونے جا رہا ہے، لیکن جو یہ حکومت ہے وہ کوشش کرے گی یہ کم سے کم اس کو آگے کیا جائے، لیکن یہ پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہیں وہ بڑھیں گی۔ اس حوالے سے جو یہ کڑوا گھونٹ جو آج کے شرکاء نے بریف کیا کہ IMF سے قرضہ نہیں مل سکتا اگر یہ چیزیں نہ کی گئیں، تو جو کڑوے گھونٹ ہیں اس میٹنگ کے نتیجے میں وہ بھی اس سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی طور پر بھی سخت فیصلے ہوں گے، جس میں لیکن ساتھ ساتھ عوام کو سہولیات کے لیے بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ متبادل ذرائع سے ان کو بھی جو بنیادی اشیاء ضرورت ہے ان کی فراہمی کے لیے بھی انتظامات کیے جائیں۔ تو کوئی عوام کو کوئی خوشخبری مل رہی ہے یہاں سے؟ یہ سیاسی فیصلے ہو گئے، سخت فیصلے ہو گئے، یہی بات ہو گئی کہ پیٹرولیم کی مصنوعات پر اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن عوام کے لیے کوئی ریلیف ہے کہ بجٹ آئے گا تو اس میں کیا عوام کو ریلیف دیا جائے گا؟ عوام کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ عوام کے لیے مجھے تو لگتا ہے فی الحال جو معاملات لگ رہے ہیں، کیونکہ پیٹرولیم کی قیمتیں جب بڑھیں گی تو ہر چیز کی قیمت بڑھے گی اور اس کے نتیجے میں عوام نے ہی سفر کرنا ہے اور عوام ہی مسائل کا شکار ہوگی۔ لیکن یہ جو آج کے شرکاء کا یہ کہنا تھا یا وفاقی وزیر خزانہ کا یہی کہنا تھا کہ اس امپیکٹ کو کم سے کم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جو اگلے فنڈز آئیں یا جو IMF کا پروگرام ہے، دوسرے جو دوست ممالک سے قرضہ ملنا ہے یا امداد ملنی ہے، اس کو حاصل کرنے کے بعد عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ یعنی پہلے تو سخت فیصلے ہی کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد ہی یہ معاملات آگے بڑھ پائیں گے۔ تو یہ ٹیم جو پاکستان سے گئی ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، یہ ابھی مزید بات چیت ہو رہی ہے، ملاقاتیں ابھی اور ہوں گی یا اب اس کی واپسی کا وقت ہے اور واپس آ رہے ہیں تو کب واپس آ رہی ہیں؟ جی آج یہ ملاقات ختم ہو چکی ہے، آج دوسرا راؤنڈ تھا، تقریباً 3 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی۔ اب کل صبح جو ہماری اطلاعات ہیں کہ تمام لوگ وزیر اعظم سمیت واپس وطن روانہ ہو جائیں گے اور آج جو اب مزید کوئی ملاقات نواز شریف صاحب سے نہیں ہونے جا رہی۔ انشاءاللہ یہ تو ٹیم واپس آ جائے گی۔ نواز شریف صاحب کی اپنی واپسی کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا جو شرکاء نے ڈسکس کیا اور اس میں یہاں جو رائے تھی کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے اور نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں جو اقدامات ہے وہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تمام وفاقی وزراء سے بھی کہا گیا کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو آپشنز ہیں ان پر ایکسپلور کیا جائے اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے 1 سے 2 مہینے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی ہوگی اور اس سلسلے میں تیاریاں جو ہیں یہ واپس جائیں گے وفاقی وزراء اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنما وہ اس سلسلے میں واپس پہنچ کر اس کا جو باقاعدہ تیاریاں شروع کریں گے اور یہ بڑا اہم نقطہ تھا اور سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ آئندہ انتخابات میں لیڈ کرنا چاہتے ہیں پارٹی کی جو انتخابی مہم ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جو بھی میری لیگل آپشنز ہیں قانونی ٹیم ہے اس کو بھی انہوں نے ہدایت کیا کہ زیادہ سے زیادہ جلدی معاملات کو حل کرنے کے لیے قانونی معاملات اور جو ان کی اپیل ہے پینڈنگ ہے اس کو بھی جلد سے جلد سنا جائے اور اس کو بھی اس سلسلے میں بھی اقدامات کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اظہر جاوید صاحب، بیورو چیف لنڈن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اہم ترین ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں نواز شریف کے ساتھ وفد کی ہوئی۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے پاک امریکہ تعلقات میں سرد مہری
शायद ख़त्म हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है। एक तवील अरसे बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी के आसार नमूदार हुए हैं और अमेरिका में बाइडन इंतज़ामिया के आने के बाद से सर्दमोहरी का ये शिकार थे। अगले हफ्ते पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से अमेरिका में मुलाकात उनकी मुतवक्के है और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात से कबल दोनों ममालिक ने वाशिंगटन में सिक्योरिटी उमूर पर मुज़ाकरात मुकम्मल कर लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से ISI के डायरेक्टर जनरल नदीम अंजुम ने इस हफ्ते वाशिंगटन में 3 रोज़ गुजारे, जहां उन्होंने अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सिल्वान और CIA डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स से मुलाकात की। ताहम दोनों ममालिक की जानिब से इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। इससे कबल दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी उमूर पर आखिरी मुलाकात पिछले साल जुलाई में हुई थी, जब उस वक्त के कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने अपने हममनसब जैक सिल्वान से वाइट हाउस में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी शामिल थे। एक हफ्ता कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो को फ़ोन करके ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी थी, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ने अपनी ट्वीट में एंटोनी ब्लिंकन के साथ बातचीत की तस्दीक करते हुए मुबारकबाद पर उनका शुक्रिया अदा किया था और बताया था कि दोनों रहनुमाओं ने बाहमी एहतराम पर मबनी वसी तर ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल और दोनों के दरमियान अमन, तरक्की और सिक्योरिटी के उमूर पर साथ मिलकर आगे बढ़ने पर गुफ्तगू हुई। टेलीफोनिक रब्ते के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी ट्वीट में कहा था कि इस साल पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है और हम पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने बताया कि दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, सेहत और तालीम के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद ऐसे वक्त में पैदा हुई है जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी हुकूमत को घर भेजने का इल्ज़ाम अमरीकी साजिश पर उसको करार दे रहे हैं और शहबाज शरीफ की नई हुकूमत ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ख्वाह है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली में अपनी पहली तकरीर में कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तारीख़ी हैं, इनमें नशिब व फराज आए, इन ताल्लुकात को बाहमी एहतराम की बुनियाद पर बेहतर करना होगा। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख़ी हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, इसमें कोई शक नहीं। कभी कोई ऐसा मौका था जबकि ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, कभी ऐसा मौका था जब ताल्लुकात कन्फ्यूजन की नज़र हो गए, इख्तिलाफात हुए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम ताल्लुकात बिगाड़ लें? मैं समझता हूँ कि नहीं। हमें बराबरी की सतह पर, अमेरिका बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे और अमेरिका भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की डिप्लोमेसी जो है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो अगर हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हमारी ये डिप्लोमेसी जो है वो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए नाम स्पीकर, हमें इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अमेरिका और पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात को देखें तो पाकिस्तान अपनी मजमूई बरामदात का 22% अमेरिका को भेजता है। पिछले साल पाकिस्तान ने अमेरिका को 5 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की और इस माली साल के 9 माह में अमेरिका को जाने वाली एक्सपोर्ट्स का हजम 5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। दुनिया में पाकिस्तानी मसनूआत का सबसे बड़ा ख़रीदार अमेरिका ही है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में तमाम ममालिक से ये चाहता है कि उसके अच्छे ताल्लुकात हों, बिरादराना ताल्लुकात हों और बराबरी की सतह पर ताल्लुकात हों। तो ये अच्छी खबरें जो अमेरिका से आ रही हैं, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सारा जमान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से आपका ताल्लुक़। बहुत बहुत शुक्रिया सारा आपका, आपने वक्त दिया। सर, हम देख रहे हैं इन दिनों ख़ास तौर पर जो नई हुकूमत मौजूद वजूद में आई है पाकिस्तान में, इसके आते ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी, फिर वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक उनकी गुफ्तगू हुई, उसमें बड़ी अच्छी बातें सामने आईं और फिर हम ये भी जानते हैं कि हालिया दिनों में ISI चीफ़ वहाँ मौजूद थे और उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं। तो ताल्लुकात बेहतरी पर आ रहे हैं, मामूल पर आ रहे हैं, आप इसके बारे में हमें मज़ीद क्या बता सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुकात की नौयत की इस वक्त बात है तो जिस तरह से आपने भी बताया कि इमरान खान दौर में सर्दमहरी का शिकार थे, इस वक्त वाशिंगटन में तासुर यह है कि शहबाज शरीफ को बहरहाल एक पॉजिटिव इंटरलोक्यूटर के तौर पे देखा जाता है, यानी एक ऐसा शख्स जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी भी ला सकता है और एक ऐसा शख्स जिसके साथ काम करना वाशिंगटन के लिए आसान हो सकता है।
لیکن جہاں پہ بھی واشنگٹن میں بھی آج ہی ماہرین سے میری بات ہو رہی تھی اور ان کا کہنا یہی ہے کہ اگرچہ شہباز شریف کی موجودگی سے پاکستان اور واشنگٹن کے تعلقات میں بہتری کی توقع اور امید کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال دو فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہوگا. ایک تو یہ کہ شہباز شریف کی اپنی حکومت کی جو مدت ہے وہ بہت محدود ہے، اور دوسرا چائنا فیکٹر کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ جتنے گہرے تعلقات ہیں وہ بھی واشنگٹن کے لیے اسلام آباد کے ساتھ روابط کی راہ میں ایک چیلنج کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں. ہم نے آج ہی اب سے کچھ دیر پہلے ہی دیکھا وائٹ ہاؤس میں کووڈ کا ایک گلوبل سمٹ ہو رہا ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ دی اور اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے جہاں امریکہ کا شکریہ ادا کیا کہ جی 62 ملین ویکسینز امریکہ نے دیں اور 64 ملین پیڈیاٹرک یعنی بچوں کے لیے ویکسینز دیں، ساتھ ہی انہوں نے چین کا بھی اسی جملے میں ہی شکریہ ادا کیا کہ چین نے ہماری بہت زیادہ مدد کی. انہوں نے چین کی کووڈ کی پالیسیز کو سراہا بھی. تو پاکستان تو امریکہ اور چین کو جس طرح سے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے، لیکن واشنگٹن کے لیے یہ چیز جو ہے اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کی راہ میں ایک چیلنج بنتی ہے. اور ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ بھی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے لیے اہمیت بھی رکھتے ہیں اور ایک چیلنج کی شکل بھی مستقل ہی اختیار کیے رکھتے ہیں. جی، جو دیگر ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں شاید بلاول صاحب دورہ کر سکتے ہیں امریکہ کا. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی فی الحال تو یہ اطلاعات ہیں کہ جو نیو یارک میں گلوبل فوڈ سیکیورٹی سمٹ ہوگا اس کے لیے وہ آئیں گے، اور وہاں پہ توقع یہ ہے کہ وہ چونکہ اینٹونی بلنکن جو امریکی وزیر خارجہ ہیں وہ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں، تو امکان اس بات کا بھی ہے کہ دونوں کی ملاقات ہو سکتی ہے. جہاں تک واشنگٹن کے دورے کی بات ہے اس کے بارے میں ابھی بھی ہم تفصیلات گیدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ واشنگٹن آئیں گے، اور آئیں گے تو ان کی کن سے یہاں پہ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ دورہ اس لحاظ سے بہت اہم ہوگا کہ آخری بار جب دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی بات چیت ہوئی تھی تو وہ پچھلے سال کا ستمبر تھا جب شاہ محمود قریشی اس عہدے پہ فائز تھے پاکستان کی طرف سے. تو تب UNGA کے اجلاس کے لیے نیو یارک میں دونوں جانب کے جو وزرائے خارجہ تھے ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ کئی ماہ کے بعد پہلا موقع ہوگا جب دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ ایک مرتبہ پھر ایک ہی جگہ پہ موجود ہوں گے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کی کوئی ملاقات جو ہے طویل دورانیے کی وہ ہوتی ہے یا نہیں. اچھا، گو کہ موجودہ حکومت اور شہباز شریف ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں سب خواہش رکھتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات بہتر ہوں، اور عمومی طور پر پاکستان میں یہ خواہش موجود رہتی ہے. مگر جو بیانیہ عمران خان صاحب نے تشکیل دیا ہے اور جس پر وہ ایک احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں، کیا یہ بیانیہ اثر انداز ہوگا موجودہ حکومت کے ساتھ امریکی تعلقات پر کسی سطح پر؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کے بارے میں جب ہم نے اب سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ بہت ہاٹ ہو گئی تھی بات تو ہم نے بھی یہاں تجزیہ کاروں سے اور کچھ سابق سفارتکاروں اور سفیروں سے بھی بات کی. تو ان کی توقع یہی تھی کہ اگرچہ یہ اس وقت ایک ان پلیزنٹ سچویشن اس کی وجہ سے بن رہی ہے اور بار بار امریکہ کے ہر جو حکومت کا جو کیلم برانچ ہے، چاہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا وائٹ ہاؤس ہو یا پینٹاگون ہو، سب نے اس کی تردید تو کی ہے. تو لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس لمحے میں تو تعلقات کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن وہ اس کے کوئی طویل مدتی اثرات نہیں دیکھتے. واشنگٹن میں یہی رائے پائی جاتی ہے کہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی اور اس وقت جو موجود بھی ہے اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ صرف اس معاملے کی بنیاد پہ نہیں استوار ہوں گے بلکہ لارجر کانٹیکسٹ میں ہوں گے. اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس میں تجارت اور تعلیم اور بہت سے دوسرے شعبے ہیں جن پہ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ہم ان سارے امور پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور چونکہ یہ 75واں ایئر ہے پاکستان کی انڈیپینڈنس کا، تو ہم مستقل یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹمنٹس امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے آ رہی ہیں ان میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ 75 سال ہمارے تعلقات کو ہو گئے ہیں اور ہم ان کو براڈ اور ڈیپ ہم نے رکھا بھی اور ہم آگے ان کو مزید براڈ اور ڈیپ کرنا بھی چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سارا زمان. وائس آف امریکہ سے آپ کا تعلق. گفتگو آپ نے سنی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.